السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں جو ہمارے اس کورس کی چھٹی کلاس ہے، انشاءاللہ ہم امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ کیا انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کون تھے، اور جو انہوں نے کتاب لکھی جس کی وجہ سے وہ معروف اور مشہور ہوئے، صحیح بخاری، اسے انہوں نے کس طریقے سے لکھا، اور ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف باتیں انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نام اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع اور ترتیب پر ان کی بہترین کوششوں کو آنے والے تمام مسلمان خراج تحسین پیش کریں گے اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ظہور اس قرآنی پیشن گوئی کے مطابق ہوا جو اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں فرمایا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو کتاب و حکمت کے علوم کے حامل ہوں گے، یعنی وہ قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو ہے حاصل کریں گے اور پھر دنیا میں پھیلائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یقیناً انہی نیک اور پاک لوگوں میں سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ تو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، محمد، اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کا سلسلہ نسب خاندان جو ہے اس طریقے سے ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ الجعفی البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بردسبہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا فارسی نسل ہونا، یعنی فارس کے تھے، ایران کے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے خاندان کے لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا جو مغیرہ تھے، انہوں نے یمان الجعفی جو بخارا کا حاکم تھا اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر ان کا خاندان مسلمان، اور بخارا ہی میں پھر ان کے پردادا رہنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو الجعفی کہا جاتا، کیونکہ یمان الجعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ایک شہر ہے جہاں ان کے پردادا آباد ہو گئے تھے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد جو تھے مولانا اسماعیل رحمہ اللہ، بڑے محدثین میں سے، ان کی کنیت ابو الحسن تھی، امام مالک رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ حماد بن زید، ابو معاویہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے حدیثیں روایت کی۔ احمد بن حفص نصر بن حسین رحمہ اللہ ان کے والد کے شاگرد ہیں۔ اس قدر پاک باز اور دین پرست اور محتاط تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد، خاص طور پر مال کے سلسلے میں، کہ آپ کے یعنی ان کے والد کے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے مشکوک یا حرام قرار دیا جا سکے۔ ان کے والد کے شاگرد احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت حاضر تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا میں 13 شوال 194 ہجری کو جمعہ کے دن نماز کے بعد پیدا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے 13 شوال 194 13 شوال 194 ہجری کو امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ بیٹا تو سید المحدثین ہے، تمام محدثین کا سردار۔
اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ مقام امام بخاری رحمہ اللہ کو نصیب فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو کریم، ابن الکریم، ابن الکریم کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے باپ کے باپ نبی، پھر ان کے باپ نبی، یہ سب نبیوں کا سلسلہ، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بھی محدث، ابن المحدث قرار پائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے والد کا زمانہ بہت زیادہ نہیں پایا، یعنی جو ابھی چھوٹے ہی تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا، امام بخاری رحمہ اللہ کے بچپن کی زندگی چل رہی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی ماں پر آ گئی، جو نہایت ہی عبادت گزار، راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرنے والی خاتون تھی، اور ماں باپ کے علمی شان اور دینداری کے پیش نظر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت کس انداز سے ہوئی ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، لیکن بچپن ہی میں ان کی زندگی میں ایک کرامت ظاہر ہوئی، ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ کرامت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی کرامت کیا ہے؟ امام فنجار نے تاریخ بخارا میں اور لالکائی نے شرح السنہ میں باب کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ کی بصارت جا کے، یعنی آنکھ کی بینائی نہیں تھی، بچپن میں چلی گئی۔ ماں کے لیے اپنی بیوگی ہی صدمہ کم نہیں تھا، یعنی بیوہ تھی، یہ ایک مصیبت تھی کہ یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ بیٹا جو ہے وہ نابینا ہو گیا، اور ڈاکٹروں سے علاج وغیرہ کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماں جو ہے اپنے یتیم بچے کی اس حالت پر دن رات روتی تھی اور دعا کرتی تھی، دن رات روتی تھی اور دعا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد مصلی ہی پر روتے اور دعا کرتے ہوئے ان کی ماں کو نیند آ گئی۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری سنائی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بچے کی بینائی ٹھیک کر دی، تمہارے بچے کی بینائی ٹھیک کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو ماں نے دیکھا کہ واقعی امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اس قدر آنکھوں میں روشنی دی کہ انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب جو ان کی التاریخ الکبیر، وہ پوری کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے چاندنی رات میں لکھا تھا، اسے تحریر کیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، امام سبکی رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ دھوپ اور گرمی کی شدت میں امام نے طلب علم کے لیے سفر کیا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو دوبارہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ خراسان پہنچنے پر آپ نے کسی حکیم کے مشورے سے سر کے بال صاف کرائے، اور جو ہے اس زمانے کے حساب سے کچھ جڑی بوٹی رہی ہوگی اس کو لگایا، اس سے اللہ نے آپ کو دوبارہ شفا دیا۔ 10 سال کی عمر تھی کہ آپ مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئے، اور اسی ننھی عمر سے ہی آپ کو حدیث نبوی یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور مختلف درس میں امام بخاری رحمہ اللہ شریک ہونے لگے، مختلف ائمہ کے، بڑے بڑے علماء کے جو دروس ہوتے تھے۔ ان دنوں شہر بخارا جہاں امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، قرآن و حدیث کے بہت سے مراکز تھے، سینٹرز تھے جہاں علماء پڑھاتے تھے اور قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان جگہوں پر جا کر کے استفادہ کرنے لگے۔ ایک دن محدث بخارا امام داخلی رحمہ اللہ کے حلقے درس میں شریک تھے۔ امام داخلی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ ان کے درس میں امام بخاری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے وقت کہا، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یہ انہوں نے کہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بول پڑے کہ امام صاحب یہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کیا، اور ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 10-12 سال کی۔ ایک نوعمر شاگرد کی اس گرفت سے بخارا کے محدث چونک پڑے اور ناراضگی کے انداز میں ان سے کہا، آپ نے استاد محترم کا پورا ادب، یعنی ان سے مخاطب ہوئے وہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے استاد کا پورا ادب جو ہے اس کا خیال کیا اور فرمایا کہ اگر میری بات غلط ہے تو ایک کام کریں، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہے تو اس کی طرف اس کو دیکھ لیجئے، اصل کتاب میں دیکھ لیجئے کہ سند کیسے، کیا آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ امام جو ہے داخلی رحمہ اللہ گھر جا کر کے انہوں نے اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو گرفت انہوں نے کی تھی وہ بات صحیح نکلی، اور واپسی پر اس سند کی تصحیح کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کو اگر لگا کہ میں نے غلط کہا ہے تو صحیح کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے برجستہ جواب دیا کہ صحیح سند اس طریقے سے ہے، سفیان عن الزبیر
وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم کہا تھا. صحیح کیا تھا؟ سفیان عن الزبیر وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عن إِبْرَاهِيمَ. اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر صرف 11 سال کی تھی. انہی دنوں میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بڑے محدث کو انہوں نے ٹوکا اور جو ہے ان کی غلطی پر تنبیہ کی. انہی ایام میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخارا کے 18 محدثین سے علم حاصل کرتے ہوئے بہت سارا جو ہے ذخیرہ جمع کر لیا تھا حدیث کا. امام وکیع اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتابیں ان کو زبانی یاد تھی. علامہ داخلی کے ساتھ جو واقعہ ابھی بیان کیا گیا، اس واقعے کا بخارا کے ہر علمی مرکز میں جہاں جہاں علم لوگ حاصل کرتے تھے ان تمام جگہوں پر چرچا ہونے لگا امام بخاری رحمہ اللہ. یہاں تک نوبت پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے. علامہ بیکندی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقے درس میں، یعنی جہاں میں درس دیتا ہوں، وہاں پر جب بھی محمد بن اسماعیل یعنی بخاری آ جاتے ہیں تو مجھ پر عالم تحیر طاری ہو جاتا ہے، یعنی میں حیران ہو جاتا، مطلب میں جو ہے عجیب سی سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہوں. ایک دن علامہ بیکندی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک بڑے بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے تو علامہ بیکندی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں ایک ایسا نوجوان تمہیں دکھاتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں، جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. سلیم بن مجاہد یہ سن کر حیران ہو گئے اور ان امام کی یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں، یعنی ان سے ملاقات کرنا اس شوق میں باہر نکلے. ملاقات ہوئی اتفاق سے تو امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب میں کہا کہ نہ صرف 70,000 بلکہ ان سے بھی زائد حدیثیں مجھے یاد ہیں، بلکہ سلسلہ سند یعنی سند کا پورا سلسلہ اور اس سند میں جو لوگ بھی روایت کرنے والے ان تمام کے حالات سے جیسا بھی سوال کریں گے ویسا جواب آپ کو دوں گا. یہاں تک کہ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے وہ کن کن قرآن کی آیتوں اور کن کن حدیثوں سے اس بات کو، اس مسئلے کو نکالا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ. 12-13 سال کی عمر ہے، 70,000 حدیثیں یاد ہے. بعض لوگوں نے 16 سال کی عمر لکھا ہے. بہرحال 70,000 حدیثیں انہیں اس عمر میں یاد تھی. حدیث حاصل کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کا سفر. صحابہ و تابعین کے بابرکت زمانوں سے ہی لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے انہیں باہر نکلنا چاہیے. اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے محدثین جو ہے باہر نکلتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ بھی باہر نکلے. کہاں کہاں گئے؟ مرو گئے، بلخ گئے، ہرات گئے، نشاپور گئے، رئی وغیرہ بہت سے دور دراز شہروں کے نام ہیں. وہاں امام بخاری رحمہ اللہ گئے اور وہاں کے اساتذہ سے علم حاصل کیا. جعفر بن محمد خطان کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے 1,000 سے زائد اساتذہ سے حدیثیں سنی ہیں اور میرے پاس جس قدر بھی حدیثیں ہیں ان کی تمام سندیں اور ان حدیثوں کے راویوں کے تمام حالات میرے دماغ میں محفوظ ہیں، مجھے یاد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ حج کے سفر پر نکلے. کب؟ 16 سال کی جب عمر تھی، 210 ہجری میں. 194 میں پیدا ہوئے تھے تو 210 میں 16 سال کے تھے. اپنی ماں اور بھائی احمد کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے. اور اسلام کے اس مرکز میں اس وقت بڑے بڑے علماء کرام محدثین سے انہوں نے ملاقات کی جو موجود تھے. حج کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے کر کے علم حاصل کرنے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مکہ ہی میں رہ گئے اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ اپنی ماں کو بخارا بھیج دیا. اس وقت مکہ کے اندر عبداللہ بن یزید، ابو بکر عبداللہ بن زبیر، ابو الولید احمد بن ازرقی، علامہ حمیدی وغیرہ ممتاز شخصیتوں کے مالک تھے. 2 سال مکہ میں رہ کر کے ہر طرح کا علم حاصل کیا. 212 ہجری میں مدینہ گئے اور وہاں کے بڑے بڑے جو ہے محدثین مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن منذر، ابو ثابت محمد بن عبید اللہ، ابراہیم بن حمزہ وغیرہ وغیرہ محدثین سے استفادہ کیا. اور اس علاقے میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اس علاقے میں 6 سال رہے. پھر بصرہ گئے جو عراق کا شہر تھا، وہاں بھی علماء تھے. اس کے بعد کوفہ گئے، اس کے بعد
کوفہ گئے، اور جنہوں نے بخاری بعد میں ترتیب دی، بعد میں جنہوں نے جو وراق ہیں لکھنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کوفہ اور بغداد کے بارے میں آپ کا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ساتھ میں کتنی مرتبہ داخل ہوا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہاں میں کتنی مرتبہ گیا، مجھے یہ تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ بغداد چونکہ عباسی حکومت کا جو ہے کی راجدھانی تھی، وہیں تخت تھا، اس لیے وہ علوم و فنون کا مرکز بن گیا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے واقعے میں نے سنایا۔ بڑے بڑے علماء بغداد میں جمع تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بار بار بغداد سفر کیا۔ وہاں کے بڑے بڑے محدثین میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سب سے نمایاں تھا۔ 8ویں مرتبہ جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد گئے، وہاں سے دوبارہ واپس آنے لگے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ لوگوں کو اور بغداد کے اس زمانے کو اور یہاں کے علوم و فنون کے مراکز کو چھوڑ کر خراسان چلے جائیں گے؟ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد کے شاگرد ہیں، امام احمد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ کیا آپ یہاں کے لوگوں کو بغداد کو چھوڑ کر واپس خراسان یعنی بخارا چلے جائیں گے؟ بخارا، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ واپس آ گئے۔ یہ بھی جو ہے ان کے مقام و مرتبے پر دلالت۔ بخارا کے بعد میں جب تذکرہ آئے گا، امام بخاری رحمہ اللہ پر آزمائش آئی، وہاں کا حاکم آپ سے ناراض ہوا، تو امام بخاری رحمہ اللہ بار بار اپنے استاد امام احمد رحمہ اللہ کے اس بات کو بار بار یاد کیا کرتے تھے۔ 18 سال کی عمر ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی، تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، کتابیں لکھنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی تھی تو میں نے صحابہ اور تابعین کے جو فیصلے تھے، یہ اس نام سے ایک کتاب میں نے ترتیب دی۔ پھر میں نے مدینہ منورہ میں روضہ کے پاس بیٹھ کر التاریخ الکبیر تصنیف کی، جسے میں نے چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا۔ پھر میں نے شام، مصر، جزیرہ اور بغداد و بصرہ کا سفر کیا۔ حاشد بن اسماعیل جو آپ کے ساتھ آپ کے ہم عصر ہیں، آپ اسی زمانے کے، کہتے ہیں کہ آپ بصرہ میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ بصرہ میں ہمارے ساتھ جو ہے درس میں جایا کرتے تھے، صرف سنتے تھے، کچھ لکھتے نہیں تھے۔ 16 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں نے ان کو ملامت کیا کہ آپ لکھتے نہیں، صرف سنتے ہیں۔ تو کہتے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس عرصے میں، یعنی اس دوران 16 دنوں سے جو کچھ تم نے لکھا اسے میرے پاس اور مجھ سے ان سب کو جو ہے زبانی سن لو۔ چنانچہ ان 16 دنوں میں 15,000 احادیث سے زیادہ تھی، جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اپنی یادداشت سے اس اہتمام سے سنایا کہ بہت سے مقامات پر ہم کو اپنی کتابت میں تصحیح کرنے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں ہمارے لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے یاد کرنے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ ابو بکر بن ابی عتاب ایک بزرگ محدث فرماتے کہ ہم سے امام بخاری نے حدیث لکھی اور اس وقت ان کی داڑھی موچھ کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف فربری نے 212 ہجری میں انتقال کیا، اور اس وقت امام بخاری کا سن 18 محمد بن یوسف فریابی نے، یا فربری دونوں طرح کا نام ہے، محمد بن یوسف فریابی بعض لوگ لکھتے ہیں اور بعض لوگ فربری۔ 212 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت امام بخاری کی عمر 18 سال تھی۔ محمد بن اظہر سختیانی نے کہا کہ میں سلمان بن حرب کی مجلس میں تھا اور امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ساتھ درس میں شریک تھے، مگر حدیث لکھتے نہیں تھے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بخارا جا کر اپنی یاد سے ان سب حدیثوں کو لکھ لیں گے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یوسف بن موسیٰ مروزی کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا کہ جو امام المحدثین ہیں ان کی تشریف آوری کا اعلان کیا۔ لوگ جوق در جوق ان کے شان کے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، جن میں بھی شامل تھا۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ بالکل جوان تھے، بے حد حسین، اور جو ہے داڑھی تھوڑی بہت آنے لگی تھی۔ آپ آئے اور آپ نے سب سے پہلے مسجد میں نماز ادا فرمائی، پھر لوگوں نے ان کو درس حدیث کے لیے گھیر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرے روز کے لیے درخواست منظور کر لی کہ کل میں جو ہے درس دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن بصرہ کے محدثین اور بڑے بڑے حفاظ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بصرہ والو، آج کی مجلس میں تم کو اہل بصرہ ہی کی روایت پیش کروں گا جو تمہارے یہاں نہیں ہے، میرے پاس ہے لیکن تم بصرہ کے ہو اور تمہارے پاس وہ حدیثیں نہیں ہیں، آج وہ ساری حدیثیں میں تمہیں بتاؤں۔ پھر آپ نے اس حدیث کا املا کرا دیا، حدثنا عبداللہ بن موسیٰ عثمان بن جبلہ ابن ابی رواد العقلی، پوری حدیث ہے۔ حدیث املا کرا کے کہا کہ اے اہل بصرہ،
یہ حدیث تمہارے پاس منصور کے واسطے سے نہیں ہے. اور اسی شان کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے گھنٹوں اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کو بہت سی حدیثیں لکھوائیں اور آپ کی قوت حافظہ سے متعلق بہت سے واقعات مورخین نے نقل کیا. بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت پر دلیل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو زندگی تھی، گھریلو زندگی، اور پھر ساتھ ساتھ اخلاص اور اتباع سنت کا جو جذبہ تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں دیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے والد مولانا محمد اسماعیل کے ترکے سے کافی دولت حاصل ہوئی تھی. آپ نے اس مال کو بصورت مزاربت تجارت میں لگا دیا تھا، یعنی پیسہ دیتے تھے، تجارت مزاربت، ایک حصہ اس میں سے اپنے لیے لیتے تھے، باقی حصہ جو ہے سامنے والے کو دے دیا کرتے تھے. مزاربت پر اپنا مال لگاتے تھے تجارت کی، تاکہ خود تجارتی جھمیلوں سے آزاد رہ کر کے بالکل پرسکون ہو کر حدیث نبوی کی خدمت کر سکے. اللہ رب العالمین نے اس تجارت کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ کو خوشحال بنا دیا. باوجود اس کے کہ ایام طالب علمی نے آپ نے بے انتہا جو امام بخاری رحمہ اللہ بعد میں محتاجگی کے شکار ہوئے، لیکن خاندانی اعتبار سے مالدار تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ ہر حال میں صبر اور شکر کو تھامے رہتے تھے. ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد آدم بن ابی ایاس کے پاس حدیث کے لیے گئے، مگر کھانا راستے میں ختم ہو گیا اور سفر میں 3 دن لگاتار گھاس اور پتوں پر گزارا کیا. آخر ایک اجنبی انسان ملا اور اس نے ایک تھیلی دی جس میں دینار تھے، یعنی سونے کے سکے تھے. حفص بن عمر الاشقر آپ کے بصرہ کے ہم سبق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کئی روز تک درس میں شریک نہیں ہوئے. معلوم ہوا کہ خرچ ختم ہو گیا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آپ کو بدن کے کپڑے بھی فروخت کرنے پڑ گئے. چنانچہ ہم نے آپ کے لیے امدادی چندہ کر کے کپڑے تیار کیے، تب آپ درس میں حاضر ہو سکے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی. مالدار تھے لیکن راستے میں ہے مال ختم ہو گیا تو جو ہے فقیری اور محتاجی آ گئی. اخلاص کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مزاج میں انتہا درجے کی رحم دلی تھی. ایک دفعہ آپ کا ایک شریک تجارت یعنی پارٹنر جو تھا 25,000 درہم اس نے دبا لی. آپ کے بعد شاگردوں نے کہا کہ وہ قرضدار اس شہر میں آیا ہوا، اب اس سے روپیہ وصول کرنے میں آسانی ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں قرضدار کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. قرضدار خوف سے خارج میں چلا گیا، ایک شہر اور ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ گورنر کی طرف سے ایک خط وہاں کے حاکم کو لکھوا کر اسے گرفتار کرا دیجیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں حکومت سے ایک خط کے لیے لالچ کروں گا، اس کے عوض حکومت کل میرے دین کے سلسلے میں لالچ کرے گی کہ میں کوئی ان کے حساب سے فیصلہ سنا دوں. میں یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالآخر امام بخاری رحمہ اللہ نے مقروض جس نے قرضہ لیا تھا اس سے اس بات پر مصالحت کر لی کہ وہ ہر ماہ ایک مخصوص رقم امام بخاری کو دیا کرے گا، لیکن وہ تمام روپیہ ضائع ہو گیا. 25,000 درہم یعنی چاندی کے سکے، اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک پیسہ بھی واپس نہیں کر سکا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے معاف کر دیا. ایسے کئی ایک واقعات یہاں پر درج ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اتباع سنت کا جذبہ کتنا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کو. عبادت میں امام بخاری رحمہ اللہ اس درجہ مشغول رہتے تھے کہ امام کو ایک باغ میں مدعو کیا گیا. جب امام بخاری رحمہ اللہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو نوافل کی نیت باندھ لی. نماز سے فراغت کے بعد قمیص کا دامن اٹھا کر کسی سے فرمایا کہ دیکھنا قمیص میں کوئی موذی جانور محسوس ہے، یعنی کوئی زہریلا جانور ہے، تکلیف دینے والا. دیکھا گیا تو ایک زنبور تھا جو کسی طرح کا جانور ہے، اس نے 17 جگہ ڈنک لگائے تھے، 17 جگہ، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے وہ حصے سوج گئے تھے. کہا گیا کہ آپ نے پہلی بار ہی کیوں نہ نماز چھوڑ دی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی سورہ شروع کر دی تھی کہ درمیان میں اس کا چھوڑ دینا مجھے گوارا نہیں ہوا. آخر رات میں 13 رکعتوں کا ہمیشہ معمول تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک عجیب و غریب واقعہ جو آپ نے سن رکھا ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال واقعہ آپ سن لیں، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں اختلاف. کہتے ایک مرتبہ آپ دریا کا سفر کر رہے تھے، یعنی سمندری راستے سے جا رہے تھے. آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، یعنی سونے کے سکے. ایک ساتھی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے اعتماد میں لے لیا اور بات چیت کرتے کرتے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے.
اب سمندری سفر میں ایک روز کیا ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جو ساتھی تھا، جس نے آپ کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، وہ سو کر اٹھا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دیکھ کر کہ اشرفیاں میرے پاس ہے اور وہ 1000 ہے، تلاشی ہوگی، میرے سامان کی تلاشی لی جائے گی تو مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا، اور یہی اس بندے کا مقصد تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دیکھ کر وہ سونے کی تھیلی سمندر کے حوالے کر دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی تلاشی لے گئی مگر اشرفیہ ہاتھ نہیں آئی، اور جہاز والوں نے خود اسی مکار جو آدمی تھا اسی کو لان تان کیا۔ سفر ختم ہوا تو وہ بندہ آ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ سے ان سونے کی تھیلی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ وہ بولا اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جس دولت ثقاہت کو، یعنی اعتماد، بھروسہ، لوگ مجھے جو ہے سراخوں پر بٹھاتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو میں نے پوری عمر لگا کر کے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اور میری ثقاہت دنیا میں مشہور ہے، کیا میں اس کو چوری کا اشتباہ اپنے اوپر لے کر کے یعنی میرے اوپر چوری کا الزام آتا تھا، حالانکہ میں نے نہیں کیا تھا، تمہارا پیسہ نہیں تھا، مجھ پر الزام لگ جاتا اور پھر لوگ مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے، تو میں اتنا بڑا گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ مال چلا گیا پرواہ نہیں، لیکن اتنا بڑا گھاٹے کا سودا میرے لیے کرنا ہرگز بھی مناسب نہیں تھا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ بغداد گئے اور بغداد میں پہلے ہی امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ ہو چکا تھا، مطلب آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بغداد تشریف لے، پورا بغداد آپ کی شہرت سے گونج اٹھا، امام بخاری آ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جو امام بغداد تھا وہاں کا جو دارالخلافہ یعنی جہاں خلیفہ بیٹھتا تھا، بعض محدثین نے وہاں آپ کے امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور اس طریقے سے کہ 100 احادیث میں سے ہر حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن میں ملا دی، یعنی 100 حدیثیں گڈمڈ کر دیا اور کہیں کا کہیں کر دیا، اور 10 حدیث 10 آدمیوں کو دے دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بغداد آئے، تاریخ فکس تھی، امتحان لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ وقت پر پورا جو ہے مجمع آ گیا، ان 10 لوگوں نے آ کر کے حدیثیں سنائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا ہم نے حدیثیں صحیح سنائی ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ ہر بندے کے بعد، یعنی ایک بندہ جاتا 10 حدیثیں پڑھ کے، دوسرا تیسرا کہتے لا عارف، میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ جب 100 حدیثیں ختم ہو گئی تو لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے چمگوئیاں کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے کہ ہم نے کیا سوچا تھا کہ اتنا بڑا امام، اس کی شہرت، اس کا چرچا ہے، اور یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں، اس کو تو حدیثیں معلوم نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور پہلے سائل کو، جس نے پہلے آ کر کے کہا تھا، اس کو کہا اما حدیثک الاول فبهذا الاسناد خطا وصوابه كذا، کہ دیکھو جو حدیثیں آپ نے سنائی تھی وہ حدیثیں اس طرح آپ نے سنائی تھی، لیکن وہ غلط آپ نے سنایا تھا، صحیح حدیثیں اس طرح سے، صحیح حدیثیں۔ اور اس طرح کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 10 لوگوں کی جانب سے پیش کیے گئے 100 حدیثیں، جو غلط سنایا تھا ان لوگوں نے وہ 100 حدیثیں سنا دی، اور جو صحیح 100 حدیثیں تھی ان 100 صحیح حدیثوں کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا دیا۔ آپ سوچیں کہ صحیح والا سنانا تو آسان ہے، لیکن جو غلط سنایا گیا تھا اس کو سنانا مشکل تھا، لیکن اسی مجلس میں سنا اور اسی مجلس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کیوں لکھی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے زمانوں میں احادیث کی جمع ترتیب کرنے کا سلسلہ اس طرح نہیں تھا۔ ایک تو اس لیے کہ شروع زمانے میں پہلے منع تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لیکن اس اہتمام سے جمع نہیں کیا گیا تھا۔ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو حدیث کو ایک فن کی حیثیت سے جمع کرانے کا اہتمام کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے پھر پیچھے میں تفصیل بتا چکا ہوں پہلی کلاس میں کہ کس طرح سے حدیثوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے صحیح بخاری کیوں لکھی، کس بنیاد پر، وجہ کیا ہے؟ تو خواب آیا تھا، کئی ایک وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث رسول کے لیے، یعنی حدیث کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں بہت خاص جذبہ تھا، لگاؤ تھا۔ ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ خود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہو کر کے پنکھا جھل رہے ہیں، اور مکھی وغیرہ جو جانور تکلیف دینے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو آپ سے دور کر رہے ہیں۔ اتنا ہی خواب دیکھا۔
اب جب خواب اٹھے تو خواب کی تعبیر کا جو علم رکھتے تھے علماء ان کے پاس گئے، تعبیر پوچھی تو ان علماء نے تعبیر بتایا خواب کی جو ہے مطلب بخاری سے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ سے، کہ آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظیم خدمت انجام دیں گے، اور لوگوں نے جو حدیثیں گڑھ رکھی ہیں ان حدیثوں کو چھانٹ کر آپ الگ کر دیں گے اور صحیح احادیث کو آپ جمع کریں گے۔ یہ ایک جو ہے خواب تھا۔ دوسری وجہ کہ آپ کے ایک استاد تھے اسحاق بن راویہ، انہوں نے ایک دن کہا کاش آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ایک مختصر کتاب لکھ دیتے، یعنی طلبہ کی مجلس میں بیان کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے اسی دن سے ایک صحیح حدیث کی کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کے جاننے والے کہتے ہیں خواب دیکھا ان لوگوں نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ آپ کے اسی قدم کی جگہ پر اپنا قدم رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ابو زید مروزی کا خواب، یہ جو خواب سنا ابھی بتایا میں نے آپ کو، یہ خواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ کے قریب سو رہا تھا۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو زید، کب تک شافعی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے اور ہماری کتاب کا درس نہیں دو گے؟ عرض کیا کہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا جسے محمد بن اسماعیل بخاری نے جمع کیا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات جو علماء نے بیان کی ہیں صحیح بخاری لکھنے کی، اور پھر اس کے بعد ان تمام وجوہات کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھنے کا فیصلہ کیا۔ صحیح بخاری کیسے لکھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس حوالے سے اس بارے میں خود امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی، یعنی ہر حدیث کے لیے، جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی۔ خانہ کعبہ میں اسے میں نے لکھا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے، یعنی اس حدیث کو لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے، اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر میں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں وراق کہتے ہیں میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ تھا، دیکھا کہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے اور چراغ روشن کرتے، چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان دے کر کے پھر سو جاتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس طریقے سے محنت کر کے اس کو لکھتے تھے۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں تو یہاں لکھی، یعنی مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں، اور جو تراجم ہیں، جو ابواب ہیں، جو چیپٹرز ہیں، جو عناوین ہیں، جو ٹاپکس ہیں، وہ سب اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بار حرم میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر منبر اور محراب کے درمیان بیٹھ کر لکھا ہے۔ اور اسی تراجم ابواب کی تہذیب، یعنی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، باب قائم کرنے کے لیے کے وقت جو حدیثیں اس ابواب کے تحت لکھتے تھے، پہلے غسل کرتے، استخارہ کرتے، اس طریقے سے پورے 16 سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تالیف سے، اس کو لکھنے سے امام بخاری رحمہ اللہ فارغ ہوئے۔ اب صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی تو اس کے بارے میں امت کے بڑے بڑے علماء کی کیا رائے ہے یہاں پر دیکھیں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں کی تخریج، لم اخرج فی هذا الكتاب الا صحیحہ، میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لکھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 6 لاکھ حدیثوں سے اس حدیث کو، یعنی صحیح بخاری کو میں نے لکھا ہے۔ حافظ ابن صلاح کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں تمام مسند احادیث مکررات، یعنی جو حدیثیں ڈبل اور کئی ایک بار سے زائد آئی ہوئی ہیں، ان تمام کو ملا کر کے 7275 7275 کی تعداد میں، اور اگر جو حدیثیں ایک سے زائد مرتبہ ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو 4000 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں 90,000 لوگوں نے براہ راست صحیح بخاری کا درس امام بخاری رحمہ اللہ سے لیا، اور بلا واسطہ ان کی سند سے، یعنی ڈائریکٹ امام بخاری رحمہ اللہ کی سند سے صحیح بخاری کی حدیثیں روایت کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح کو
تمام بڑے بڑے علماء، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی جو ان کے استاد ہیں، ان سب کے سامنے پیش کیا. سب نے متفقہ طور پر اس کتاب کی صحیح ہونے کی تصدیق کی اور اس کتاب کو قبول کیا. ملا علی قاری کہتے ہیں انہ لا نظیر لہ فی بابہ، حدیث کے باب میں صحیح بخاری کی کوئی مثال ہی نہیں. امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کا صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں کتابوں کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے، اور تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری سب سے افضل ہے. صحیح بخاری امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید اور اس کے بعد صحیح بخاری کو خالص سونے کے پانی سے لکھوایا ہے. چنانچہ ایک عالم دین ابو محمد مزنی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ انہوں نے لکھنے والوں کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید اور صحیح بخاری کو سونے سے پانی کے لکھ کر ان کے سامنے پیش کریں. چنانچہ یہ دونوں کتابیں تمام و کمال یعنی مکمل کتابیں سونے کے پانی سے لکھ کر کے ان کے سامنے پیش کی گئی. اور ایسے ہی کئی واقعات ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. ایک حنفی عالم ہے علامہ عینی، کہتے ہیں مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں. بعض ائمہ نے مسلم کو بخاری پر مقدم کیا ہے، لیکن جمہور یعنی اکثر علماء نے صحیح بخاری کو مسلم کے مقابلے میں ترجیح دی ہے اور صحیح بخاری کو ہی افضل قرار دیا ہے. یہ تو صحیح بخاری آپ جانتے ہیں، اس کا الجامع الصحیح نام ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا اس لیے ان شارٹ اس کو صحیح بخاری کہہ دیا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی ہیں، جیسے قضایا الصحابہ والتابعین، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، خلق و افعال العباد. کئی ایک کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں. یہاں پر ان شارٹ اس کا تذکرہ ہے: صحیح بخاری، الادب المفرد، التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، خلق و افعال العباد یعنی بندوں کے افعال کے تعلق سے کہ وہ مخلوق ہیں، جز و رفع الیدین، رفع الیدین کے سلسلے میں کتاب لکھی، الکنہ، کنیت کے سلسلے میں کتاب لکھی، التاریخ الاوسط اور التفسیر الکبیر. یہ کئی ایک کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی. وفات کب اور کیسے ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی؟ خالد بن زحلی بخارا کا حاکم تھا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مخالف تھا. امام بخاری رحمہ اللہ، اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ہمارے بچوں کو درس دے دیا کریں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں یہاں پر لوگوں کو درس دیتا ہوں، آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ یہاں آئیں، میں آپ کے صرف 2 بچوں کے لیے آپ کے گھر نہیں آ سکتا. اور علم علماء کے پاس جا کر کے سیکھا جاتا، علماء کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا. اس بات کی وجہ سے بخارا کا حاکم امام بخاری رحمہ اللہ سے ناراض ہو گیا، مخالفت کرنے لگا اور چاہتا تھا کہ کسی بہانے سے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکال دیا جائے. چنانچہ یہی خلق قرآن والا فتنہ ڈال دیا گیا ان کے اوپر، سازش کی اس نے. اور جو فتنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ افواہ اڑا دی بخارا کے حاکم نے کہ امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. یہ فتنہ اٹھا دیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ بخارا کا ماحول خراب نہ ہو، اس لیے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے میرے ساتھ جو ارادہ کیا تھا وہی صورتحال ان کو اپنے اور ان کے اپنے خاندان والوں کے بارے میں دکھلا دے. امام بخاری رحمہ اللہ مظلوم تھے، ان کی دعا قبول ہوئی، اور 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ بخارا کا جو حاکم تھا زحلی، وہ معزول کر دیا گیا، اسے جو ہے حاکمیت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اسے کسی جرم میں گدھے پر پھرایا گیا، قید میں ڈال دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو بھی سخت مصیبت کا سامنا کرنا. یہی دنیا کا دستور. ایک دن وہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا میں جب واپس آئے، اپنے پورے علمی سفر کر کے بخارا لوٹے، تو شہر سے دور 3 میل یعنی تقریباً 5 کلومیٹر دور جا کر کے بخارا شہر والوں نے آپ کا استقبال کیا تھا. اور ایک دن وہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کو اپنے شہر سے نکالا جا رہا ہے اور وہ ظالم کے لیے وہ بد دعا کر رہے ہیں، ان کی بد دعا قبول بھی ہوئی.
امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے نکلے، بیکند پہنچے، وہاں سے سمرقند والوں نے آپ کو بلایا، ان کی دعوت پر سمرقند کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نکلے۔ خرتنگ نامی ایک گاؤں تھا بیچ راستے میں، جو سمرقند سے تھوڑا پہلے تھا، وہاں پہنچے ہی تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی، وہاں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ان کے پاس چلے گئے، اور ایک رات اللہ رب العالمین سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دعا کی، اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، کہ اللہ اب زمین میرے لیے تنگ نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میرا زندہ رہنا اب بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آخرکار 13 دن کم 62 سال کی عمر میں 13 دن کم 62 سال کی عمر میں حدیث کا یہ سورج ہمیشہ ہمیش کے لیے خرتنگ کی سرزمین میں غائب ہو گیا، غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں 256 میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی برابر جسم پر پسینہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ کچھ لوگ سمرقند لے جانے کے خواہش مند ہوئے، مگر خرتنگ ہی میں تدفین کے لیے اتفاق ہو گیا۔ عید کے دن ہی امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا۔ نماز ظہر کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک بڑی تعداد نے آپ کی تدفین میں شرکت کی۔ خطیب عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ کسی کا منتظر دیکھا۔ میں نے سلام کیا، سلام کے بعد عرض کیا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں بعد میں جب میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے انتقال کی مجھے خبر پہنچی اور میں نے وقت کا اندازہ لگایا کہ میرا خواب کب تھا، امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا، تو کہتے ہیں امام کے انتقال کا ٹھیک وقت وہی تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات پر اسلامی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، ہر گاؤں ہر شہر میں مسلمانوں نے غم کا اظہار کیا، آپ کے لیے دعائے مغفرت کی، اور امت کے علماء نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس انتقال پر بہت سے مضامین لکھے، اشعار لکھے، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کون کون سے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کا امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، اسحاق بن راہویہ، امام یحییٰ بن معین، یہ بڑے بڑے اساتذہ تھے ان کے۔ باقی یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے تھے کہ میں نے 1080 اساتذہ سے سنا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، یعنی خود امام بخاری رحمہ اللہ کہتے 1080 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اب آپ سوچیں ہمارے ہاں ایک استاد سے کوئی پڑھتا نہیں ہے اور بیٹھ جاتا ہے علم دینے کے لیے، یہاں وہاں باتیں دین کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد تفصیل یہاں ذکر کر دی گئی ہے کہ کون سے شہر میں کس عالم سے انہوں نے علم حاصل کیا، کہ جیسے بلخ میں، نیساپور میں، بغداد میں، مرو میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مدینہ میں، مصر میں، مکہ میں، کس سے کہاں کون سا علم حاصل کیا، اس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد کون کون سے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ 90,000 لوگوں نے ڈائریکٹ امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا تھا، تو 90,000 کی تعداد اپنے آپ میں ایک بڑی تعداد ہے، بڑا فگر ہے کہ اتنے شاگرد تھے۔ لیکن بڑے بڑے شاگرد جو نمایاں نام ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو حاتم، امام ابراہیم بن اسحاق الحربی، امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، امام ابو بکر بن ابی دنیا، اور ایسے ہی اور بھی کئی ایک نام ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک کیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک کیا تھا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ مقلد نہیں تھے، ان کا علم و فضل، ان کا جو مجتہد تھے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد تھے اور سلف صالحین کے منہج پر وہ قائم تھے اور اسی راستے پر وہ موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ شافعی تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان چاروں مسلکوں میں سے کسی بھی مسلک کے پابند نہیں تھے، بلکہ مجتہد تھے، اور وہ سلف صالحین کے منہج اور صحابہ کرام کے طریقے پر تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد تھے، اس حوالے سے علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام، حافظ اور چوٹی کے فقیہ، محدث اور مجتہد تھے، نیز دینداری، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت گزاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، جو حنفیوں کے ایک بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں امام بخاری میرے نزدیک مجتہد ہیں،
مجتہد ہیں. محمد زکریہ حنفی لکھتے ہیں، جنہوں نے جو ہے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، ان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث اور ائمہ محدثین مقلد تھے یا غیر مقلد. پھر مقلد ہونے کی صورت میں کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو کئی ایک باتیں لکھنے کے بعد وہ کہتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ہر مسلک والے اپنے سے جوڑتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ سلف صالحین کے منہج پر تھے، یعنی جس راستے پر صحابہ تھے، سلف صالحین تھے، اسی راستے پر امام بخاری رحمہ اللہ بھی موجود تھے. اور وہ طریقہ، وہ منہج جس پر سلف صالحین تھے، آج کے اس دور میں اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ، یا جو ہے جس کو اور کسی اور نام سے یاد کیا جائے، سلف صالحین کے منہج پر وہ قائم ہے. آخری بات، امام بخاری رحمہ اللہ کسی فقہی مذہب کے پابند نہیں تھے، کسی فقہی مذہب کے پابند نہیں تھے، بلکہ میں نے کہا کہ ہر ایک سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. کہیں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، کہیں امام شافعی سے، کہیں امام احمد بن حنبل سے، کہیں جو ہے امام مالک سے. مطلب تقریباً جو ان کو احادیث کی روشنی میں، قرآن کے دلائل کی روشنی میں جو ان کو صحیح لگا، وہ بات انہوں نے بیان کر دی ہے. کسی بھی فقہی مذہب کے وہ پابند نہیں تھے. تو یہ مختصر سا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، پوری تفصیل ان کی زندگی کے حوالے سے اور صحیح بخاری کی تصنیف کے حوالے سے. جی، صحیح بخاری کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے صحیح مسلم کے اوپر؟ اس لیے کہ سب کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہر اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. انتقال 256 میں، 194 میں پیدائش ہوئی تھی اور 256 میں انتقال ہوا تھا. جمہور کا مطلب زیادہ، جس کو آپ میجورٹی بولتے. سلف صالحین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین. امی کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا. مقلد کا مطلب کسی خاص امام کی تقلید کرنے والا نہیں. صوفیوں کی کہانی میں افواہ ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، اب وہ خواب بیان کرنے والے کے اوپر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے نکاح نہیں کیا، حدیث کی دنیا میں اتنے مشغول رہے کہ نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، تو کوئی اولاد بھی ان کو نہیں تھی. مجتہد مطلب اجتہاد کر. قرآن و حدیث میں سب بتا چکا ہوں، اس سے پہلے سب تذکرہ ہو چکا ہے، بار بار وہی چیز ریپیٹ مت کروائیں. مجتہد کا مطلب کہ کوئی مسئلہ سامنے آیا، قرآن میں دیکھا نہیں ملا، حدیث میں دیکھا نہیں ملا، قیاس کہیں بھی نہیں ملا، اور پھر قرآن و حدیث کا مکمل علم اس عالم کے پاس موجود تھا، کہیں پر بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھا، تو اس عالم نے جو ہے اپنی طرف سے، یعنی اجتہاد، کوشش کرنا، اپنی طرف سے سب سرچ کیا، ڈھونڈا، تلاش کیا، علماء سے رابطہ کیا، سب کیا، لیکن کہیں سے نہیں ملا. تو پھر جا کر کے اس نے جو ہے ایک فیصلہ سنایا اس مسئلے کے تعلق سے کہ ہاں اس مسئلے میں فتویٰ یہ ہے. اب اگر وہ غلط ہوگا تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی، اور اگر وہ صحیح ہو گیا تب اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو مسئلہ بتانے کا، دوسرا جو ہے اجتہاد کرنے کا. جو شادی نہ کرے رہے اس کی بھی کنیت ہو سکتی ہے. جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی تو ہوئی تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود ان کی کنیت ام عبداللہ تھی، ام عبداللہ. تو غیر شادی شدہ انسان بھی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے، یا شادی شدہ ہے لیکن اولاد نہیں ہے وہ بھی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے. انشاءاللہ پھر سیٹرڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی، سنیچر کے دن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.